السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. اوپینین کا ٹائٹل ہے فش فارم اینڈ فارسٹ. آتھر ہیں عاصم سجاد اختر. اوپینین پبلش ہوئی تھی سپٹمبر 3 کو، لیکن آج ہم اس کو تھوڑا سا لیٹ ڈسکس کر رہے ہیں. آن دی نائٹ آف اگست 27 کی نائٹ کو کیا ہوا تھا؟ یونس انور جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں گوادر فش فوک الائنس کے، ان کو اغوا کر لیا گیا تھا. وی ایز اے سوسائٹی ہیو بیکم سو نم. ہم ایک معاشرے کے طور پہ اتنے انسینسٹیو ہو چکے ہیں کہ ریئلٹی آف انفورس ڈسپیرنسز کے اب جو حقائق ہیں زبردستی غائب کرنے کے لوگوں کے، اسپیشلی خاص طور پہ بلوچستان پہ، اور جو انور کو اغوا کیا گیا ہے، یہ اب بہت مشکل سے نیوز میں آتی ہیں ایسی چیزیں، اس لیے کہ ہم بہت نمب ہو چکے ہیں. اے فیو ڈیز لیٹر، کچھ دن بعد، انٹرنیشنل ڈے تھا انفورس ڈسپیرنسز کا. یہ ہم نے اسٹڈی کیا تھا کون سا دن تھا، ایک مرتبہ پھر سے میں اب نہیں بتاؤں گا، اب آپ خود سرچ کریں گے تاکہ آپ کو یہ چیز یاد رہے. another name was simply added to seemingly indeterminable list. ایک اور نام ایڈ ہو گیا اس اینڈلیس لسٹ میں ڈسپیئرڈ لوگوں کی. دیٹ اٹ از ریپریہنسیبل، یہ بہت زیادہ ڈسگریسفل ہے. فار دی ویری اسٹیٹ فنکشنریز، حکومت کے لیے، حکام کے لیے، جن پہ یہ الزام لگایا جاتا، جن کو یہ حق دیا جاتا ہے، چارج کیا جاتا ہے کہ وہ پروٹیکٹ کریں، تحفظ کریں زندگی کا اور لبرٹی، آزادی کا، ان لوگوں کی جن کو شہری کہا جاتا ہے. ٹو ابڈکٹ them ہیز بین ریپیٹیڈ مینی ٹائمز، جن کو بہت مرتبہ اغوا کر لیا جاتا ہے. اٹ از آلسو اولڈ نیوز، یہ بھی پرانی خبر ہے کہ لیجسلیشن ٹو کرمنلائز انفورس ڈسپیرنسز کے قانون سازی جو کی جانی تھی زبردستی غائب کرنے کے عمل کو، اس کو مجرمانہ ٹھہرانا جانا تھا، اس کو بلاک کیا گیا ہے بہت مرتبہ انویزیبل ہینڈز کی جانب سے، مطلب ایسے اداروں کی جانب سے جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے. آئی ایم ہائی لائٹنگ یونس انورز کیس. میں یونس انور کے کیس کو اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کیونکہ مقصد یہ ہے کہ فوکس میں لانا افیکٹولی اے سلو ڈیتھ آف فار ملینز آف پیپل. یہ لاکھوں لوگوں کے لیے سلو ڈیتھ ہوتی ہے جن کے افلکشنز ہوتی ہیں. ٹریڈیشنل لائفلیہوڈ ہوتا ہے فشنگ کے ساتھ، فارمنگ کے ساتھ اور فارسٹنگ کے ساتھ. دس از ناٹ ہیپننگ بیکاز آف سم ریزنیبل لاجک. یہ کسی ریشنلٹی یا لاجک کی وجہ سے نہیں ہو رہا جو کہ گائیڈ کرے لینئر ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی کو. یہ ہو رہا ہے کیونکہ ایگزسٹنگ جو ہمارا موجودہ سیاسی اور معیشی سٹرکچر ہے اس کی وجہ سے. اگر ہم گوادر کی سبسسٹنس مینٹیننس آف فشنگ کمیونٹیز کی بات کریں تو جو بگ کارپوریٹ ہیں، فشنگ نیٹس ہیں جن میں ملکی اور غیر ملکی کارپوریٹس شامل ہیں، وہ ان لوگوں کو آؤٹ آف ورک دھکیل رہی ہیں. انفرادی طور پہ اور مجموعی طور پہ یہ پیسفلی اس کو کہتے ہیں اٹینشن ٹو لینڈ، واٹر اور فارسٹ گریب کرنا اسٹیٹ فنکشنریز کا اور پرائیویٹ پروفیٹیئرز کا، یہ ایک جیسا ہے، الائک ہے، اور یہ بڑھ رہا ہے اور یہ اپریشن ریپریشن کاز کر رہا ہے اور کنفرم کر رہا ہے کنٹیسٹیشن کو، ڈسپیوٹ، آرگوئنگ کو دو مختلف ورلڈ ویو سے. پہلا ورلڈ ویو کیا ہے کہ جو لوگ سرپلس میں ہیں وہ سپیک کر رہے ہیں نہ صرف اپنے بارے میں بلکہ فیوچر جنریشنز کے بارے میں جن کو بہت سارے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر قدرتی ذرائع اسی طرح سے رین سیک پلنڈر ہوتے رہے، لوٹے جاتا رہے. اگر ہم اس کا دوسرا پراسپیکٹیو دیکھیں تو جو پراپرٹیڈ کلاس ہے، کارپوریشنز ہیں، اسی طرح سے اسٹیٹ فنکشنریز ہیں، وہ چاہتی ہیں اس زمین کو، پانی کو، جنگل کو ایکسپلائٹ کرنا، اتصال کرنا اور ماؤنٹینیس ہائی لینڈز کا بغیر کسی لوگوں کا خیال رکھے، لوگوں کے خدشات کو نظر انداز کر کے. ڈسپلیسمنٹ آف ٹریڈیشنل لیولیہوڈ از ناٹ ناول. اس طرح سے جو روایتی لیولیہوڈس کو ڈسپلیس کیا جاتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جدید ایریا اور کیپٹلسٹ معیشت دان جو ہیں یہ آرگیوبلی انیشیٹ کرتے ہیں اس طرح کے اقدامات کو جن کو کہا جاتا ہے کہ انکلوجر آف کامنز انگلینڈ میں، اور تقریباً ایسا 5 صدیوں پہلے سے ہوتا آیا ہے. ایور سنس، تب سے لے کے اب تک، کیپٹل ہیز ساٹ ٹو کموڈیفائی نیچر فار دی سیک آف پروفٹ. کیپٹل کو ٹرن کیا جاتا ہے، ٹریٹ کیا جاتا ہے کموڈیٹی کے لیے تاکہ منافع حاصل کیا جائے. وائل موومنٹس آف ورکنگ پیپل ہیو پشڈ بیک، اور جو ورکنگ پیپل ہیں ان کی جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کو پیچھے کی جانب دھکیلا جاتا ہے اور یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ریسورسز ہیں ان کو کنسیپچولائزڈ کیا جائے کامن ٹرسٹ کے طور پہ.
وین دا برٹش کیم ٹو انڈیا، جب برٹش انڈیا میں آئے انہوں نے ڈیم بنائے، کینالز، بیریجز بنائی تاکہ ماڈرنائز کیا جائے ایک پریڈامیننٹلی ایگریگیرین اکانومی کو جو زرعی اکانومی تھی۔ بہت ساری جو لوکل کمیونٹیز تھی وہ ڈسپلیس ہو گئی اور کچھ لوگوں کو فورس کیا گیا کلیریکل ویز آف لائف میں سیٹل ایگریکلچر کی جانب۔ اگر ہم پاکستان کے ارلی ایئرس کی بات کریں تو جو برڈن تھا، وزن تھا میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا، وہ بان کیا جاتا تھا انہی پیسٹورلسٹ کی جانب سے، کلیریکل حلقے کی جانب سے، فارمرز، فشر فولک اور فارسٹ ڈویلرز کی جانب سے، جو کہ سیم وے میں کام کرتے تھے راج کے اندر۔ پھر اس کے بعد گرین ریولوشن آیا جس میں میکنائزڈ کر لیا گیا زراعت کو، مشینیں آ گئی اور جس نے ڈسپلیس کر دیا جنریشن آف ورکنگ میسز کو، جو کہ اب سرپلس میں تھے، ضرورت سے زیادہ ہو گئے تھے، کیونکہ جہاں پہ 10 لوگ کام کر رہے ہوتے تھے وہاں ایک مشین کام کر لیتی تھی۔ ٹوڈے اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں جو وائڈ اسپریڈ فائنینشلائزیشن ہے معیشت کا، اور اسی طرح سے ریپیشیس، گریڈی، ایوریشیس، لالچی پروسیس ہے ڈسپوزیشن کا، ڈسپوزیشن ہوتی ہے ایکشن آف ڈپرائیونگ سم ون آف لینڈ پراپرٹی کا، وہ بھی جاری ہے، انڈر وے ہے۔ اسی طرح سے ڈیمز اور روڈز بنائے جاتے ہیں، میکنائزیشن ہو رہی ہے زراعت کی، اس نے لاکھوں لوگوں کو ڈسپلیس کر دیا ہے ماضی میں، اور جو سرپلس پاپولیشن تھی انہوں نے ہاربر کیا ہے اپنی ہوپ کو، امید کو جاری رکھا ہے، اور شہروں میں جا کے یعنی کہ مائگریشن ہوئی ہے، اربنائزیشن ہوئی ہے، اور انہوں نے فیکٹریوں میں یا پھر گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو سکیل ہے، لیول ہے ڈسپوزیشن کا، ایسوسیٹ کرتا ہے انٹینسیفیکیشن کے ساتھ، مائننگ اور فارسٹ فیلنگ کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ جو کارپوریٹائزیشن ہے واٹر باڈیز کی، اور اسی طرح سے ریئل اسٹیٹ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے نیو لبرل گلوبلائزیشن کے انڈر، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں انریلنٹنگ آئیڈیالوجیکل پروپیگنڈا، جو کہ ڈپکٹ کرتا ہے، شو کرتا ہے تمام لینڈ، واٹر، فارسٹ اور ماؤنٹین گریبز ڈیولپمنٹ کرتے ہیں الانگ سائڈ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس کے، تاکہ سائلنس کیا جا سکے، خاموش کرایا جا سکے، جو کہ چیلنج کرتے ہیں اس طرح کے آرتھوڈاکس بیہیویئر کو۔ ان دا مڈس آف کووڈ-19 پینڈیمک، کووڈ-19 پینڈیمک کے دوران کچھ پروگریسوز، ترقی پسند جو مغرب میں موجود ہیں، وہ یہ دلائل دیتے ہیں کہ جو پرو پیپل سٹیٹ ہے وہ واپس آ چکی ہے، اور تقریباً 40 ایئرز اولڈ نیو لبرل سائیکل اب ختم ہو چکا ہے۔ اس طرح کے انالیسز ناکام ہو جاتے ہیں یہ تسلیم کرنے میں دو فیکٹس کو، حقائق کو، نان ویسٹرن پوسٹ کالونیل سوسائٹیز کے بارے میں۔ پہلی حقیقت کیا ہے؟ جو ٹریڈیشنل روایتی لیولی ہوڈس تھے ان کو تباہ کیا جاتا ہے اور ڈسپوزیشن کی جاتی ہے کنسسٹنٹ فیچر میں ڈیولپمنٹ کے تقریباً سینکڑوں سالوں سے۔ اسی طرح سے جو نیکسس ہے، کنیکشن ہے پوسٹ کالونیل اسٹیٹ، کارپوریشنز اور ایڈ ایجنسیز اور گلوبل سپر پاورز کے درمیان، اس نے بھی اسپیسیفکلی چیمپئن کیا ہے نیو لبرل سٹیج آف کیپٹلسٹ ڈیولپمنٹ کو ہمارے ممالک میں۔ فورسڈ گریب آف لینڈ، زبردستی جو لینڈ پہ قبضہ کیا جاتا ہے، پانی پہ، فارسٹ پہ، ماؤنٹینز پہ، یہ تمام چیزیں مل کے اور یہ تمام پلیئرز مل کے، اینڈ دیر از نو سائن، اور اس میں کوئی نشاندہی نہیں ہے، انڈیکیشن نہیں ہے کہ جو غربی گورنمنٹس ہیں وہ اپیرنٹلی واپس جا رہی ہیں بگ اسپینڈ کرنے پہ پبلک گڈ کے لیے، اور وہ روک دیں گی پیٹرونائزنگ، سرپرستی، اس طرح کی انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کی اور ریجیمز آف ڈسپوزیشن کی۔ انڈیڈ بے شک ایز اویئرنیس اباؤٹ کلائمیٹ چینج گروتھ، کلائمیٹ کی تبدیلی کے بارے میں بھی جو اویئرنیس ہے وہ بھی انکریز کر رہی ہے مغربی مین اسٹریم میں، اس لیے فورس کرنا ایٹ لیسٹ کچھ گریننگ کو اکانومیز کی، اور یہ جو پائلس ہے، پلنڈر ہے، رینسیک ہے نیچر کا، یہ جاری رہ سکتا ہے کوئکلی کالونیل پیریفریز میں، جس طرح سے ایشیا ہے، افریقہ ہے، یہاں پہ وی کین دیئر فور ایکسپیکٹ، اس لیے ہم یہ امید کر سکتے ہیں اتھارٹیرین گورنمنٹ، جیسا کہ انڈیا میں مودی کی حکومت ہے اور ہماری اپنی ہائبرڈ رجیم ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری رجیمز ہیں جس میں طالبان رجیم بھی شامل ہو سکتی ہے، کہ وہ مزید زیادہ چیئرفل کنسپیریسی کرتے رہیں گے ان پرائیویٹ پروفیٹیئرز کے ساتھ، اور جو عام لوگ ہیں ان سے لینڈ گریب کرتے رہیں گے، فارسٹ پہ قبضہ کرتے رہیں گے اور ان کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔